अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत पे। पहला मौज़ू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अज़ला है वहाँ पे शिद्दत पसंदों यानी तहरीक तालिबान के जो फ़ाइटर्स है उनके ख़िलाफ़ अवामी जो अपराइजिंग हो रही है, अवामी कमेटियाँ बन गई है, उस पर बात करेंगे। बनू में जो वाक़या हुआ है, लकी में जो वाक़या हुआ है, इस तरह दीगर अज़ला में उस पर बात करेंगे। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ये जो मंजरनामा है जिसको हम अंग्रेज़ी में लैंडस्केप कहते हैं, ये टेरर लैंडस्केप जो इमर्जिंग है, इस पे बात करेंगे। ये एक मौजू यही है। दूसरा मौजू जो इंतहाई अहम है वो ये है कि अफ़गान तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की ये जो खामोशी है ये इसका क्या मतलब हो सकते हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान जिस ब्लॉक पे इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ ये दहशतगर्दी का मसला जो है ये अकेले आगे लेके बढ़े, बल्कि पाकिस्तान की कोशिश जो है कि एक रीजनल ब्लॉक जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, उसको बनाए, और जिसमें ना सिर्फ ये है कि अफ़गानिस्तान के जो इमीडिएट पड़ोसी है वो दीगर कौन से ममालिक हैं जो इस ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं और इस पे काम किस लेवल पे है, तो इस पे बात करेंगे। और तीसरा अहम मौजू जो है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के हवाले से। लेकिन आज आप लोगों को पता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और वो दुबई एयर शो में जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी जो जहाज़ें हैं उनकी शो कर रहे थे। पाकिस्तान ने भी ये जो जैप 17 है ब्लॉक 3 स्पेशली, वहाँ पे उसकी काफ़ी पजीराई मिल रही है। लेकिन इंडिया का जो तीजा एयर जो जहाज़ है, जो जंगी जहाज़ है, और उस पर तकरीबन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इंडिया काम कर रहा है, उसका तैयारा शो के दौरान जो है वो तबाह हुआ है, गिर गया है, तबाह हुआ है। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में एक बड़ी एम्बैरसमेंट है इंडिया के लिए। पहले से प्रेसिडेंट ट्रंप साहब रोज़ाना की बुनियाद पे कहता है कि इंडिया के साथ नहीं, अभी 8 तैयारे जो हैं, 8वां जो है ना शदीद ज़ख्मी हुआ है। तो उस सोने पे सुहागा इंडियन एयरफोर्स के अक्सर तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, मतलब है कि उड़ता हुआ कफन। ये तो खैर और बात है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो अफ़गान डेलीगेशन जो इस वक्त इंडिया में है, कौन से अहम मुआहदे हो रहे हैं और क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस पर बात करेंगे। ये जो इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर और दीगर जो वज़रा जयशंकर साहब से उनकी मुलाकात हुई, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर और उनके जो दीगर तिजारत और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट रही है। और एक अच्छी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से वो यही है कि अफ़गानिस्तान इंडिया जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उस पर इत्तेफाक हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसी तरह अफ़गानिस्तान और इंडिया जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उस पर बात हुई है कि वो बना रहे हैं। अफ़गान से जो एक्सपोर्ट्स है उसको आसान सहल बनाने के लिए, क्योंकि एक ही मार्केट उनके लिए, क्योंकि फ्रूट वगैरह हो गए, सारी चीज़ें तो न ईरान ले जा सकते, न सेंट्रल एशिया, वहाँ पे पहले से तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है अफ़गान एक्सपोर्ट्स के लिए। तो उसी हवाले से ये एयर कॉरिडोर उसको मज़ीद आसान बनाने के और चाबहार की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए और उसकी कनेक्टिविटी के हवाले से बातचीत जो है इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी साइड पे अफ़गान ताजिर जो है जिनसे मेरी बात हो रही है गुज़िश्ता 4-5 दिनों से, तो किसी ने भी इस आइडिया को अप्रूव नहीं किया है। कहते हैं ये मजबूरी हो रहा है, एक जज्बाती फ़ैसला है, बेहतर है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, तिजारत के हवाले से हम कन्विंस करें, रीजनल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करें, बिजनेस कम्यूनिटीज़ को इन्वॉल्व करें। तो ये लेकिन ये जो चल रहा है ये तो हुकूमत की एक एम्बिशन है और एक जज्बाती फ़ैसला है, क्योंकि दोनों साइड से बॉर्डर क्लोजर जो है बहुत तावान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो सिक्योरिटी जो प्रायोरिटी दी गई है कि पहले सिक्योरिटी हम इंश्योर करते हैं, इसके बाद हमारी ट्रेड होगी, तो पाकिस्तान ने एक क्लियर मैसेज भेजा है अफ़गान तालिबान को कि उस वक्त तक जो है हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे, आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जब तक जो है हमें ये एश्योरेंस नहीं मिली हो कि आपने TTP के ख़िलाफ़ ऐसे कार्रवाइयाँ ना की गई हो जिसको इरिवर्सिबल, मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा लिए हैं, मुसलसल, और साथ ही जो है वेरीफाइबल हो, जिसको हम वेरीफाई भी कर सके। तो टेंशन बरकरार है।
ساتھ ہی جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان جو دوسری سائڈ پہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان فرنٹلی آ گیا ہے افغانستان میں جو دہشت گردوں کے اڈے ہیں، جو مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے، جس کی طرف یو این مطلب اقوام متحدہ اور دیگر ممالک وقتاً فوقتاً اشارے بھی کرتے ہیں، اور یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت 20 جو ہے نا کے قریب دہشت گرد نیٹ ورکس کے ٹھکانے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہے، کوارڈینیشن ہے، اور وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ اٹریکٹ بھی کرتی ہے انٹرنیشنل ٹیرر جو گروپ سے وہاں، اور یہ اسپیشلی ابھی القاعدہ جو ہے اس کا سینٹر بنتا جا رہا ہے، آئی ایس جو ہے اسپیشلی خراسان جو ہے وہ ایک بڑا لیتل تنظیم بن گیا۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کل پرسوں آپ لوگوں نے یو این میں جو ڈیبیٹ ہوا ہے اس نے ٹی ٹی پی کو بھی اس خطے کے لیے ایک انتہائی خطرناک جو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اب پاکستان کی پالیسی میرے خیال میں بڑی چینجز آئی ہے، فرنٹلی آنے کے بجائے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایک ریجنل بلاک جو ہے اس کو فارم کرے، ریجنل کنٹریز کو ملائے، جس میں چین، روس، ایران کا کلیدی کردار ہوگا کہ کس طرح افغانستان پہ ہم مشترکہ دباؤ ڈالیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان اگر کر رہا ہے تو چین کو بھی خطرہ ہے، ایران کو بھی خطرہ ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی خطرہ ہے، تو پاکستان اب یہ چاہ رہا ہے کہ لیٹس گو فار اے ریجنل اپروچ، ایک بلاک اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں، افغانستان کو کنونس کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کہتے ہیں ہم ان کو کنونس کرتے ہیں، ان کے جو مسائل ہے یا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے، لیکن اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ طالبان رجیم کو ختم کیا جائے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹس جو کی جائے تاکہ طالبان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ دہشت گردوں پہ جو ہے ان کا سہارا بننے کے بجائے یا ان کی طرفداری کرنے کے بجائے یہ ایک دیگر جو پڑوسی ممالک ہے یا خطے کے جو دیگر ممالک ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے تاکہ اس مسئلے سے ونس فار آل سارے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے جی خیبر پختونخوا میں ایک سائڈ پہ تو عسکری ہماری جو فورسز ہے، مطلب ایک سیکیورٹی فورسز ہے، وہ دہشت گردوں کے خلاف یا جو ٹیررزم ہے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب ایک another لیئر بھی کریٹ کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ عوامی اور سول انتظامیہ جو ہے وہ اپنے دیے جو ہے بھی مقابلہ کریں۔ لکی کا جو ماڈل سامنے آ رہا ہے بڑا زبردست ماڈل ہے، جس میں پولیس اور عوام مطلب ایک وہاں پہ 5-6 جو قبیلے ہیں لکی میں یا لکی مروت میں، اس کا ایک اتحاد ہوا ہے، اور اس کو لکی اتحاد یا لکی مروت اتحاد، اور ایک 2 تنظیمیں ایسی ہیں جن میں پولیس بھی اور ان کے تقریباً 500 افراد پہ جو ہے مشتمل ایک فورس بنایا ہے، اور ان کا کام ان کو جو بھی اطلاع ملتی ہے کہ وہاں پہ طالبان آئے ہیں تو وہاں پہ فوری کارروائی کرتے ہیں۔ جس طرح آج ایسی ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 10 کے قریب جو طالبان ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح بنو میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ امن کمیٹیاں بھی یہی ہے کہ وہ یہی کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف فورسز کے تعاون سے۔ امن کمیٹیوں کا ریکارڈ تھوڑا سا اچھا نہیں رہا ہے، ماضی میں لوگ ان سے کمپلین کر رہے تھے کیونکہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو پہلے طالبان تھے، جو پہلے دہشت گرد تھے، اب وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ تو ان کے آفس پہ حملہ ہوا ہے جس میں 7 کے قریب امن کمیٹی کے ممبران جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور کافی جو ہے نا وہ زخمی بھی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عوامی سطح پہ جو ہے جو طالبان ہے یا تحریک طالبان ہیں ان کے خلاف، اسی طرح جو ٹانک میں بھی جو ہے ایک ترکستان بیٹنی ایک کمیٹی ہے، پہلے اس کو قومی سپورٹ حاصل تھا، ابھی بھی وہ کافی ایکٹیو ہے، اور اسی وجہ سے ٹانک بھی تقریباً پروٹیکٹڈ ہے۔ اب جو لینڈسکیپ اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیررزم ہے یا جو دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، یہ ملاکنڈ ڈویژن جس میں سوات، دیر اور باجوڑ شامل ہے، وہاں پہ ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہے۔ دیر میں پھر بھی ایک عوامی ایک پاسون ٹائپ ایک چیز ہے، سوات میں بھی ہے، لیکن باجوڑ جو ہے اس میں ابھی تک ایسا کوئی ہوا نہیں۔ اور باجوڑ کی میرے خیال میں ریزن بھی یہی ہے کہ جو 7 مختلف تحصیلیں ہیں جس میں سلارزے تحصیل پروٹیکٹڈ ہے، کیونکہ سلارزے قوم جو ہے ان کی ایک بہت زیادہ اچھی ان کی ایک ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، اور وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح خار میں بھی اسی طرح یہ ارنگ برنگ یہاں پہ بھی، لیکن صرف ایک جو ہے جو بارڈر والا تحصیل اسی پہ وہاں پہ جہاں پہ یہ ڈمڈولا یہاں پہ جو آپریشن چل رہی ہے وہاں پہ حالات تھوڑے سے اور یہ سب سے بڑی تحصیل ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح عوامی اس کو کر دے۔ پشاور
میں ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ایک مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح ترا میں بھی ایک مقامی سطح پہ ہو گیا، وانا میں تو پہلے سے ہے، وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ذرا مسئلہ ہے، وہاں پہ محسود قبائل ہے، محسود قبائل کا اپنا ایک اتحاد ہے، لیکن اتنا ابھی یہ جو لکی والا ماڈل ہے یہ ایک زبردست سلوشن پیش کر رہا ہے۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے تحریک طالبان کے خلاف اب عوامی سطح پہ اور عسکری سطح پہ دونوں سائڈ سے اب اس کے لیے میرے خیال میں جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملکی سطح پہ ایک بیانیہ کی تشکیل کی ضرورت ہوگی، اور صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے ان کے درمیان اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان جو ہے ایک کوآپریشن اور ایک پیج پہ آنا پڑے گا، تب جا کے اس پہ ہم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ صرف شاخ تراشی ہوگی، وہ اور بھیجیں گے اور ساتھ ہی جو ہے نا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ افغان طالبان یا افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کو بھی اسی طرح جاری رکھے، تو یہ ملٹی فرنٹ سے جب اٹیک ہوگا تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ساتھ ہی میں کہتا ہوں ایک ونڈو بھی کھولنی چاہیے، اگر کوئی واپس آنا چاہے بات چیت کے لیے کرنے تو وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے بات چیت سے ہی مسائل حل ہو سکیں گے۔